نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دے رکھی کہ آج ہم پھر ایک مرتبہ اس مبارک مہینے میں داخل ہوئے۔ زندگی کی نعمت جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، جس کی قدردانی نہیں کرتے، جس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، وہ ان نعمتوں میں سے ہے جو ایک ہی بار ملا کرتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس نعمت سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ انسان زندگی میں آنے والے نیکی کے مواقع کا صحیح استعمال کرے۔ نیکی کا ایک موقع آپ کو رمضان المبارک میں ملا، جس میں آپ نے خوب محنت کی، تو زندگی کی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں نیکی کے جو موسم ملے، نیکی کے جو مواقع ملیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں سال میں کئی بار ایسے مواقع ملتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع تو رمضان المبارک کا تھا۔ اس موقع سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کے ساتھ وقت گزارا، ذکر اذکار کیا، صدقہ خیرات کیا۔ پھر نیکی کا وہ موسم اپنے آخری عشرے میں مزید جوبن پہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے۔ اس عشرے کے بعد ذو الحج کا یہ عشرہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عشرے کے آنے کا انتظار بھی کیا، یا پھر ذو الحج کا چاند دیکھنے کے بعد نیکی کے کچھ پلان بنائے، کچھ پروگرام بنائے، کچھ اس کے بارے میں سوچا، قدردانی کی اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اور مہلت مل گئی کہ ہم ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہیں اور کام کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا رکھا ہے کہ جن میں مبتلا ہو کر انسان کے پاس عمل کی کوئی بھی قدرت اور طاقت نہیں رہتی۔ اس بڑھاپے سے بچا رکھا ہے کہ جس میں انسان بیمار نہ بھی ہو تو محض بڑھاپا انسان کے لیے بطور بیماری کے کافی ہے، کہ جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہوش و حواس کے ساتھ اور زندگی کی اس بہترین نعمت اور صحت اور فراغت کے ساتھ ہم اس عشرے میں داخل ہوئے ہیں۔ آج یکم ذو الحج ہے۔ ذو الحج کا یہ عشرہ رمضان المبارک کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر بابرکت ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام عبادتوں کا موقع بھی ہے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی رمضان میں تو ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ اور صدقات اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس عشرے میں مزید ایک اور نیکی کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، اور وہ حج جیسی نیکی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا وعدہ ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن وہ آخری عشرے کی کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ مگر ذو الحج کا 9 تاریخ کا دن، یوم عرفہ کا دن، وہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں پورے سال میں سب سے بڑھ کر انسانوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں۔ یعنی جتنی مغفرت اس دن انسانوں کی ہوتی ہے، یا جتنے انسانوں کی مغفرت اس دن ہوتی ہے، وہ سال بھر میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔
لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن 9 ذو الحج کا تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس دن ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ جانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی قدر ہی نہیں کر پاتے، اور جو جانتے بھی ہیں وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ کیوں نہ ہم سب مل بیٹھ کر ان ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں کہ جن پر ہم اس عشرے میں عمل کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ایک قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کا پہلا عشرہ لیا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اجر کے اعتبار سے سارے سال میں کیے جانے والے نیک اعمال پہ بھاری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. یعنی کوئی دن ایسا نہیں پورے سال میں، اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. لیکن عام طور پر ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنے کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور واپس نہ لوٹے. یعنی اگر شہید ہو جائے تو شہادت جیسا عالیشان درجہ اس سے بڑا ہے، لیکن شہادت کے بعد سب سے بہترین عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے. لہذا کتنا ضروری ہے کہ ہم شعور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور ہمت اور کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہوں. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں، یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، اور دن منانے کا رواج تو آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہے، سب قوموں میں مختلف قسم کے دن منائے جاتے ہیں. دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام یعنی عشرہ ذوالحج سب سے زیادہ افضل ہیں. آپ سے پوچھا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے. اور ان 10 دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو حج کا موسم نصیب ہو تو ان کی خوش قسمتی کا تو کیا ہی ٹھکانہ، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا طواف کریں اور باقی مناسک ادا کریں. اور جو لوگ وہاں نہ بھی جا سکے وہ بھی اس دن خوب اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی بھی توفیق دے، اور اس کے علاوہ بھی، کیونکہ رب تو وہی ہے نا جو عرفہ والوں پر مہربان ہے، وہ نظر کرم ہم پہ بھی کر سکتا ہے. اور اب تو کتنا آسان ہو گیا ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹ آپ کو کمنٹری پتہ چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، آپ ساتھ ساتھ بھی دعائیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی کیا دعا ہے؟ ان کی کیا تڑپ ہے؟ کیا خواہش ہے؟ اور فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سارے بندے اپنے گھر بار، اپنے ملک اور وطن اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں. تو اسی طرح وہ بندہ جو ہر چیز کو چھوڑ کر کہیں الگ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ سے بخشش طلب کرے تو یقیناً اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس کے لیے بھی بخشش ہوگی. لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، یعنی جو بھی بخشش کے لیے قدم بڑھاتا ہے، دعا کرتا ہے، میں ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مگر حق العباد یعنی حقوق العباد، بندوں پہ زیادتی کرنا، اس کے بارے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کے موقع پر پہنچ کر وہاں پر اپنے لیے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جن پر زیادتی انہوں نے کی ان کو اپنے کرم سے نواز دے گا، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو وہ گناہ بھی ان کے معاف ہو جائیں گے، ورنہ عام طور پر حقوق العباد جیسے گناہ جب تک بندے معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے۔ انہی 10 دنوں میں پھر قربانی کا دن ہے، یوم النحر، 10 تاریخ کا دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن ہے۔ پھر اسی طرح جو ہی آپ ذوالحج کا چاند دیکھیں، ذوالحج کی ابتدا ہو جائے تو فوراً اپنی توجہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اس میں اگر تو حج نصیب ہو تو وہاں تو دن رات پھر عبادت ہی کے مواقع ہیں، اور اگر حج نصیب نہ ہو، گھر میں ہو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان دنوں میں روزہ رکھنا۔ پورے 10 دن روزہ رکھنا کچھ فرض نہیں، کچھ لازم نہیں، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کی رضا میں۔ تو عام دنوں میں روزہ رکھنا بھی، یعنی جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی پر اپنی نیکی اور تقوی کا اظہار مقصود نہ ہو، تو وہ روزہ بھی